ایسا پورٹرے کیا جاتا ہے. وہ جو سورہ احزاب کے بارے میں آیات ہے نا، میں ایک دفعہ گیا اللہ یاری کی براڈ پہ نا، تو اللہ یاری صاحب کسی بندے کو بتا رہے تھے نا، اس کو کر کے نا پڑھ کے سورہ احزاب کی آیات، یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور آگے وہ بتا رہے تھے کہ جب حملے کا ڈر تھا، یا جب وہ حضرت خالد بن ولید نے مطلب واپس حملہ کیا تھا، تو مطلب جو صحابہ تھے وہ ڈر گئے تھے، تو ان کی وہ تھوڑا سا وہ کر رہے تھے کہ وہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اس آیت سے لے کے نا اس کو لے کے چل رہے تھے. تو اتنے میں پھر میری باری آ گئی، میں نے کہا اللہ یاری صاحب مجھے یہ بتائیں، اس میں صحابہ کو کے ساتھ بات کی گئی ہے، سارے مومنین کو کہا گیا؟ ایسے نہیں صحابہ کو کہا گیا. میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ صرف صحابہ ایمان لائے تھے اور کوئی بندہ ایمان نہیں لایا تھا؟ مطلب اہل بیت میں سے کوئی نہیں تھا اس وقت، سارے مسلمان تھے نا. وہ تو سب کو ایک جنیرک طور پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، تو آپ اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس وہ تھوڑا سا، اور یہ بندہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو مرضی ہی لگ رہا تھا پراپر. ہاں نہیں، اس کا سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے میں چپ ہو گیا تھا. ہمارے باقی بھائی ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے اس چیز کا سارا. باقی وہ اللہ یاری صاحب کی آپ بات کریں، ان کو تو اہل تشیع بھی آن نہیں کرتے. یہ ایسے ہی ہے، نہیں کرتے ہوں. صحیح ہے، صحیح ہے. اس کو وہ ہے نا ہمارے بھائی، کیا نام ہے وہ، انہوں نے اس کو فون کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہوں. جی عدنان راشد. تو انہوں نے کہا میں نے بالکل نہیں کرنی بات، کیوں کہ مجھے خطرہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ابو رافع بھائی جاگے ہیں؟ آپ کے پاس تو دن ہوگا ابھی. نہیں ابھی تو 10:30 بجے رات کی، ابھی سونے کی تیاری ہو رہی. اچھا، اور کیا حال چال ہے آپ کے؟ سنگے جوڑ دے. اچھا. کیا ہو رہا؟ عامر بھائی چلے گئے کیا؟ نہیں، عامر بھائی چلے گئے، لیکن آ جائیں گے، کیونکہ وہ میرے خیال میں تھوڑا سا جو ہے نا آپ کہنا مصروف ہے. اچھا، کوئی بحث چل رہی تھی، کوئی قاری صاحب آئے ہوئے تھے؟ ہاں وہ نئے تھے میرے خیال میں، ان کو کوئی زیادہ علم نہیں تھا ان کے بارے میں نا. قادیانی کے بارے میں؟ ہاں، اچھا اس لیے. اچھا صحیح ہے. قادیانی پھر وہ الٹا گھماتے پھراتے ہیں نا. یہ تو ان کا کام ہے. تو وہ عامر بھائی سے جو ہے نا پوچھ رہے تھے. اچھا، وہ جو عامر بھائی نے آڈیو لگائی تھی قادیانی عورت کی، جو کہہ رہے تھے کہ ان کا ٹائم اب ختم ہونے والا ہے، اس کا کیا وضاحت کی کسی نے؟ کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کہا. اچھا. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا ابو رافع بھائی کہ یہ کتنا پاکستان کے خلاف بولتے ہیں؟ جی وہاں پر نہیں، ان لوگوں کو پاکستانی حکومت نے بین کر دیا. ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے اپنا ان کا جو آپ کا نا مذہب ہے وہ بالکل آپ کہ نہیں پھیلا سکتے. اپنی عبادت گاہ نہیں بلکہ بنا سکتے ہیں، لیکن ان کو اسلامی نام نہیں دے سکتے. ان کو درد تو ہونا ہے نا اپنا ابو رافع بھائی. وہی نا، مطلب کس بنیاد پہ یہ امید کر رہے ہیں کہ ہم واپس پاکستان جائیں گے؟ اپنا دفاع کر نہیں سکتے ہیں یہ؟ تو ان کی حیثیت ہے کیا؟
یہی چاہتے ہیں ابو رافع بھائی کہ پاکستان ختم ہو، نہیں اس کے یہ بعد اصل میں، ہم رہ جائیں، ہم جو باہر ہیں ہاں ہم یہ اصل وہاں میں جا کر اپنا ایک نیا جو ہے نئے طریقے سے ملک کھڑا کریں۔ نہیں کر سکتے نا، ان کی حیثیت کیا ہے کتنے یہ اصل میں یہ مرزا اپنے مسرور جو ان کا خلیفہ بنا ہوا نا، اس کی شان شوکت دیکھتے ہیں نا، دبدبا، اور جناب جب بٹو بھائی نکلتے ہیں مراسی کہتا ہے کہ سارے چودھری مر جائیں تو پنڈ میں اکیلا چودھری بن جاؤں۔ ہاں تو وہ نہیں وہ کہتا ہے کہ سارے بھی چودھری مار گئے تو مراسی چودھری نہیں بن سکتا۔ اس کی جو آفتاب دیکھتے ہیں، 15 گارڈ کھڑے ہیں جناب، مرسیڈیز گاڑیاں یہ کھڑی ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا پوری ان کے انڈر میں ہے، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ ان کا خلیفہ صاحب جب اپنے بنگلے سے باہر نکلتے ہیں تو انگریز کا قانون ان پر لاگو ہو جاتا ہے، ایون کہ ٹریفک لاء بھی ان کو فالو کرنی پڑتی ہے۔ وہ آپ نے ابو رافع بھائی بنگلے کے اندر بھی رہ کے اس کو قانون فالو کرنا پڑتا ہے، ہاں نہیں تو اگلے پھر مرین پچھو لات چل نکل اتھوں۔ ہاں تو پتہ نہیں ہے کس، وہ ایک خواب میں یہ گھوم رہے ہیں بس، وہ اسی طرح یہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں۔ وہ ایک اسلام آباد ٹی وی پر پروگرام چلتا تھا چٹخارے، اس میں نے ایک دیکھا تھا ایپیسوڈ، ابھی تک یاد ہے مجھے، وہ سرکاری افسروں کے جو ہے نا ڈرائیور نیچے کھڑے ہیں وردی پہن کے 4-5، تو ان کے پاس ایک آتا تھا، ایک ہی ڈرائیور کے پاس روزانہ آتا تھا، آج تم لیٹ آئے، ہم آفس کا کام ہوتا ہے، تم کو کوئی احساس نہیں ہے؟ وہ کہتا سر مجھ سے غلطی ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر کبھی آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ جاؤ میری بیگم صاحبہ کو شاپنگ کرا کے پھر جلدی آ جانا واپس، جی سر جو آپ کا حکم ہے، ابھی گیا میں۔ کبھی اس کو آتا کہتا کہ آج تم گھر گاڑی لے جاؤ، ہم پیڈل آنے کا موڈ ہے ہمارا، کہتا جی سر جو آپ کا حکم۔ تو پھر اس کے دوست ڈرائیور کہتے یار مارو اس کو ایک جوتا، کیا تم جی سر یہ سر کر رہے ہو؟ اس نے کہا یار اس بیچارے کا دل خوش ہو رہا ہے، اور میں یہ سر جی سر کر رہا ہوں، میرا کوئی خرچ ہو رہا ہے کیا؟ کیا دل خوش رہا ہے، ہونے دے، اس میں میرا کیا جاتا ہے؟ تو ان کی بھی یہی ہے بس، مگر ان کا تو خرچ ہوتا ہے نا، یہ پیسے دے رہے ہیں اپنے جیب سے نا، اتنے یہ الو کے پٹھے ہیں، جانور ہیں جانور، اللہ کی قسم ابو جانور رافع ہیں۔ بھائی میں تو ان میں کی کہتا ہوں یار اتنا، میں کہتا ہوں کتنا اسلام بالکل واضح بتا رہا ہے، قرآن پاک بتا رہا ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل واضح لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ابو رافع بھائی اتنے عقل دنا ہوتے، یہ اتنے سیانے ہوتے تو یہ مرزے کو نبی مان لیتے۔ ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ میں نبی ہوں بھائی، اس کے پہلے الہام تو دیکھو، پٹی پٹی گئی، نصرے عطر کی شیشی، نادر شاہ کہاں گیا، عمارت تھک گئی۔ ہاں عمارت تھک گئی، عبداللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان، ہاں اس کے بعد واللہ واللہ سدھا ہوا اولا، اور اس کے بعد ایک اور بھی ہے چوپا۔ ہاں وہ نمبر والا بلام بھی ہے نا اس کا۔ ہاں وہ بھی ہے 11-12 21-32۔ ہاں اور ایک جو سب سے مجھے الہام اس کے اچھے لگتے ہیں نا، آئی لو یو، آئی ایم ود یو، آئی ایم ہیپی ود یو، اینڈ یو شل ہولٹ ان ضلع پشاور۔ You go to ضلع امرتسر، you shall halt in ضلع پشاور۔ بس ایسے ہی پتہ نہیں کدھر ہے ان کی عقل، بس ان کے آبا و اجداد نے جو غلطی کی مہدی کے چکر میں نا، تو وہ پھنس گئے یہ بھی لوگ بس وہی ہے۔ اب ان کے عقیدہ، پیدائشی عقیدہ جو ہے نا ابو رافع بھائی مان چکے ہیں، ہاں تو اس لیے یہ واللہ واللہ سدھا ہوا اولا اس کو بھی مان رہے ہیں، ہاں بالکل۔ اور بات کر لیں اس کی کتابوں کی مرزے کی، تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے جتیاں کپڑے چھوڑ کر۔ ہاں
ان کا ان کی مثال ہے ایک فرانس کا تھا، کیا نام تھا اس کا، روجے جارودی، مسلمانوں کا تھا، رجا جارودی نام رکھا اس نے اپنا، پھر فلسطینی عورت سے شادی ہوئی اس کی، وہ ان کا فلاسفر تھا، تھنکر تھا، تو اس نے مسلمانوں کے جو حالات تھے نا اس نے مثال دی کہ ہم مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ اس گدھے کی طرح ہے جس کا مالک اس پہ سواری کرتا ہے اور گدھے کو کرایہ دینا پڑتا ہے مالک کو. تو ان قادیانی کی ایگزیکٹلی وہی بات ہے، بالکل ایسی بات. ان پہ وہ حکومت کر رہے ہیں اور یہی پھر اس کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں الو کے پٹے کا، جس کا اختیار میں کوئی بات ہے نہیں، بس ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اصل میں ابو رافع بھائی پتہ کیا ہے، ان کو مرزائیوں کو ایک روحانی کوئی جو ہے نا باپ چاہیے. اگر ابھی یہ ان کا خلیفہ مرتا ہے نا جی، تو یقین مانے اگر وہ کہیں گے نا کہ اب آپ کا یہ جو ہے نا کھوتا جو ہے نا وہ خلیفہ ہے، تو یہ مان لیں گے. ہاں. ان کا ایک تھا سرمد، واٹس ایپ پہ عامر بھائی سے بھی بہت اس کی بحث ہوتی تھی بہت. ابھی سنا کہ اس نے بھی چھوڑ دیا، اس نے کہا اگر یہ خلیفہ خدا کی طرف سے ہے تو میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو نکل گیا جماعت سے. وہ بہت بحث کرتا تھا عامر بھائی سے. چلو، وعلیکم السلام. انجینئر پپو صاحب آئے ہیں. انجینئر پپو صاحب آنے چلے. عامر بھائی کتنے نے یار؟ عامر بھائی نظر نہیں. اگر جان کے مان پاؤں پپو ملک تو ایک سوال کر سکتا ہوں. نہیں جزاک اللہ. جان پپو صاحب مجھے بتائیں نا، جو آپ کے بابے نے بولا ہوا یہ اورل سیکس کرنا بھائی وہ کدھر حرام ہے؟ وہ بتائیں نا آپ کے بابا جی نے جو بولا ہے. پپو ملک جان کے مان پاؤں تو ایک بات کہوں بھائی، پپو ملک ایک سوال کر سکتا ہوں جان کے مان؟ وہ نہیں اجازت دے رہے نا، انہوں نے نہیں کہا نا ملک صاحب. پپو ملک وہ بھی ملک ہیں، آپ بھی ملک ہیں. پپو ملک جان کے امان اگر آپ مجھے دیں، تھوڑی سی اندھیرے میں ہی دے دیں، کوئی بات نہیں چلے گی. ہاں پپو ملک ملک صاحب گل پوچھ ہی نہیں. چلو جی، جان کے امان بھی اس نہیں دی. چلا گیا، آہو بھاگ گیا، دوڑ گیا کہ شاید عامر بھائی سے بات کرنا چاہتا تھا. چلے میں بھی اجازت چاہتا ہوں، سونے کا ٹائم. گڈ نائٹ. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب بہنا یا براڈ بند کر دی؟ بند کر دیا، بند کر دیا. اوکے. The Norway is working on their taxes. I mean, if you pay tax, you build your country. If you don't pay tax, you break your country. Let's put it that way. That's the thing. The best taxpayer in Norway, they have really built their country out of this world. If you check it, you'll find out there's no place like Norway E39. Wow. Please go and check. Yes. They don't even punish their criminals. They don't believe in punishment, gentlemen. If you have a Netflix, it is a show called let The them Worst work for it. Toughest. Yeah, you just watch this episode about Norway. They don't believe in punishment because they believe in humanity. They believe in respect.
They believe in Exactly. the acceptance. They believe in a lot of things, but they do love their country so much, folks, that they take their stuff really serious, from keeping their country clean as long as it goes to sanitary, because they don't have a culture to eat McDonald's. And I see windows opening up and they're throwing garbage outside. It kind of pisses me off. But in Norway, you never see that. Like, it's people, they don't litter. Like, everything is clean, pristine. Like, every human being love their country. They love their house. The way they treat their house, they treat their whole country as a country like that. And it's amazing that they care about water. They love things about nature. It's just unbelievable to see that amount of love for their fellow Norwegians, and respect and everything else is amazing. It's amazing, beautiful country. That's true. Very true. Very true. Very, very true. 1100 kilometers this motorway I want to see. I was planning to see this year, but because of some circumstances, I go to see end of this year. It's a beautiful place to see, and to see what human can discover, what a human can build. And I hope we all do that. So develop our place and develop the earth. But the people are a little bit, what can you say, رہی تو ہم نے اس وقت ایک کھجور کی عدم